آج کا یہ جائنٹ ہاؤس رکھا جس میں پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین، پنجاب بار کونسل کے ممبران، لاہور بار ایسوسی ایشن کی پوری کیبنٹ جناب مرید حسین بھٹی کی سربراہی میں، اور پوری کی پوری آج ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے سابق صدور ممبر پاکستان بار کونسل چوئی طاہر نصر اللہ وڑائچ، جناب پیر محمد مسعود چشتی صاحب، اور باقی میری ساری جو بار کی قیادت ہے، اصل میں قیادت تو آپ ممبران ہو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایشو جن کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ وہ ایک بار کے پریزیڈنٹ تھے، جس جگہ بھی سیکٹری بھی وہاں رہے، راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسی عہدے کے نتیجے میں جب انہوں نے وکلاء تحریک میں اٹک کے پل پہ 2 بیلوں کی قربانی دی تو بڑے اور جس کے نتیجے میں بعد میں وہ جج بھی بنے، تو ہم ان سے توقع کرتے تھے کہ وہ بار کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی کہ شاید ان کا چھوٹے ہوتے کا کوئی ایسا دکھ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ وکیل کو دیکھ کے وہ لے رہا ہے۔ میں کبھی یہ توقع ایسی نہیں رکھتا کہ کسی بار کے لیڈر سے کہ وہ ایسا ناعاقبت اندانہ فیل کرے۔ آپ سے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے محترم صدر صاحب جو ہیں، جو یہ امیدوار ہیں، تھوڑے پیچھے مہربانی، میں اپنے صدر صاحب سے بھی کچھ گزارشات، یہ میرے بھی صدر ہیں، جب بات یہی تو حسن ہے بات کا کہ آپ اختلاف رائے کرتے ہیں، آپ الیکشن لڑتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ووٹوں سے جیت جاتے ہیں تو آپ پوری بات نہیں۔ میرے لیے آپ بھائی قابل یقین ہے، اور جو فیصلہ میں آپ کریں گے وہ آپ کو پوری طرح ہم بیک کریں گے۔ لیکن میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا کہ پچھلے دنوں سے میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ جو پریس ریلیز ہے وہ ہمیشہ سیکرٹری ہائی کورٹ بار جاری کرتا ہے، اور سیکرٹری ہائی کورٹ بار ہمیشہ کنوینر ہوتا ہے جو بھی آپ کی میٹنگ ہو، وہ جوائنٹ ایکشن ہو، وہ پاکستان بار کونسل کے ساتھ ہو فلاں۔ اس لیے آپ ضرور یہ سیکرٹری کی ڈیوٹی لگایا کریں کہ وہ منٹس جو ہے وہ لکھے، کیونکہ بعض اوقات جب ساتھ ساتھ آپ منٹس نہیں لکھتے تو وہ چیزیں شاید چھوٹا موٹا اسکپ ہو جاتی ہیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ آپ کی پوری بار نے، آپ کی پوری کیبنٹ نے، آپ کے سیکرٹری کی سربراہی میں، آپ کے وائس پریزیڈنٹ کی سربراہی میں، فلک نال گل کی سربراہی میں، انہوں نے پوری طرح سارے ایشو میں کل ہر لمحے یہ موجود رہے۔ میں اس کو اسی طرح میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے بات ہوئی، جناب چودھری عمر ایاز صاحب نے بات کی، یہ ہمارے لیے بڑی باعث سے تکلیف بات ہے کہ پولیس جو ہے وہ جتنی اندر زیادہ لگی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا پولیس سے کیا جھگڑا؟ کل جب ہم بار بار بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے سامنے آ رہے تھے جو ایس ایس پی آپریشن ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ جو وکیل عدالت پہ حملہ کرے گا وہ غدار ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ بات تھی؟ ہم نے یہی کہا کہ جو آدمی بد امنی کر کے بار کے تقدس کو نقصان پہنچائے گا وہ وکیلوں کا غدار ہوگا۔
جب ہم یہ شورٹی دے کے آ رہے ہیں اور ہم اسی اپنے بھائی کے جس میں ہم روز آتے ہیں تو اس میں کیا ملائکہ ہے؟ لیکن اس ایس ایس پی آپریشن نے وہاں بیٹھے ہوئے سارے دوستوں کے سامنے یہ بات کی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے یہ وکیل مرے یا جیے ان کو سبق سکھاؤ اور ان کو اندر نہیں ڈالو۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میں اس بات کے اکابرین کے علم میں اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ رات جب اپنے وکلاء گرفتار وکلاء کی رہائی کے لیے ہمارے وائس چیئرمین اور صدر لاہور بار ایسوسی ایشن انہوں نے مذاکرات کیے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور ہم ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو پراسیکیوٹ کریں گے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنی آفیشیل لینڈ لائن سے آئی جی پنجاب کو اور جو سی سی پی او لاہور ہے یہ فون کر کے جج صاحب نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر آپ کے لوگ روز میرے پاس آتے ہیں، آپ کا لوگوں کا جو حشر ہے وہ ساری اور ان نوکری زدہ لوگوں نے جو پورے صوبے کو چلا رہے ہیں ان نوکری زدہ لوگوں نے ہمارے موجودہ چیف جسٹس جو ہے جناب شہزاد خیبہ صاحب ان کے حکم کی تعمیل کی بجا آوری میں نہتے وکیلوں پر پرامن وکیلوں پر نہ صرف لاٹھی چارج کیا، ایسی گندی گیس پھینکی تو میں تو اس سے فینٹ ہو گیا۔ وہ اتنی کوئی زہریلی چیز تھی، ایکسپائرڈ تھی یا کوئی جو پانی پھینک رہے تھے پوٹاشیم ملا کیمیکل۔ طاہر رسول اللہ بڑائی صاحب میرے ساتھ ساتھ تھے تو اس سے ظاہر وکیل کا جیسے سانس بند ہو جاتا ہے، یہ صورتحال تھی۔ اور میں طاہر نے مجھے بتایا، اس وقت میں ادھر تھا تو طاہر صاحب نے کہا کہ جی یہ ہو رہا ہے، تو دوستوں نے کہا جی آپ نہ جائیں عدالت کی طرف میں نے کہا کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے ہمارے بچے جو ہے باہر میں لاٹھی چارج ہو رہا ہے اور بچے جو ہیں وہ گیس ان پہ پھینکی جا رہی ہے تو why we should not go there؟ یہ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے یا اتنی دائمی نہیں ہے۔ جب آپ تمام دوستوں کو اور مجھے پتا ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ کے پاس ہم نے چلے ہی جانا ہے تو پھر ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا، ہمیں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، لڑنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ ایک میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی کیبنٹ کی اپروول سے ہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جناب صدر میں آپ کی اپروول سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک پنجاب بار کونسل کی طرف سے، ایک لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اور ایک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ 3 ریفرنس جانے چاہیے موجودہ چیف جسٹس کے خلاف۔ اور یہ ریفرنس یہ بھی ریزولوشن ہونا چاہیے کہ یہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے جیسے احمد اویس صاحب نے بات کی کہ وہ ریفرنس اس موجودہ مس کنڈکٹ کے حوالے سے ہم شہادت دیں گے، ہم شہادت پیش کریں گے کہ کوئی جج جب ہم 6 ججوں کا جو لیٹر ہے اس میں سپریم کورٹ اگر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک آپ کی عدالت کا چیف جسٹس اگر مقامی انتظامیہ کو انٹرفیئر کر کے وکیلوں پہ تشدد کرا سکتا ہے تو یہ مس کنڈکٹ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ مس کنڈکٹ جو ہے اس مس کنڈکٹ کی بنیاد پر ایک ریفرنس
ہونا چاہیے. اس کے کنٹینٹس میں جیسے منیر حسین بھٹی نے یہ بات کی کہ ایک سڑک پہ ایک جو کروزر گاڑی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی ہے، اس نے 2 بندوں کو، معصوم نوجوانوں کو روند ڈالا. ایک کی عمر 20 سال تھی، ایک کی 22 سال تھی، اور اس کی سپرداری بھی لاہور ہائی کورٹ کے کسی ڈپٹی رجسٹرار یا ایڈیشنل رجسٹرار نے دی. تو اس 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا اس گاڑی کو کون چلا رہا تھا. یہ ریفرنس بھی جانا چاہیے. چونکہ میں نے اس کے باپ کی جو انٹرویو تھا مطیع اللہ جان نے لیا، میں نے وہ سنا. اس نے کھل کے کہا کہ جی میرے گھر پہ فائرنگ بھی کروائی گئی. موجودہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے ان کے گھر پہنچے اگلے دن. اس کے علاوہ اس نے یہ کھل کے کہا جی اس وقت جج تھے اور آج وہ چیف جسٹس ہے. کیا یہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے؟ میں جذبات نہیں، میں یہ بات آپ دوستوں کے سنجیدہ بات ہے. کیا آپ یہ ریزولوشن اپروو کرتے ہیں؟ اور میں آپ سے گزارش کروں گا جناب سیکرٹری صاحب اور صدر صاحب، آپ ان کو اپنے منٹس میں ضرور ریکارڈ کر کے، کیونکہ آپ کا یہ پریروگیٹو ہے کہ اس کو پٹ کریں. یہ آپ کا پریروگیٹو ہے اور آپ ہمارے سربراہ ہیں. اس لیے میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر سسٹم میں کوئی بیمار آدمی اوپر چلا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو علاج ہے. آپ رول فریمنگ کر رہے ہیں، آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ میں گزارش کروں گا، آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ میرٹ نہیں ہے کہ ایک مس کنڈکٹ کر رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے. اس کے علاوہ ہم نے خود کہا ان کو، آپ کے صدر سپریم کورٹ بار تھے، جب لاہور بار کی میٹنگ ہوئی وائس چیئرمین موجود تھے، جناب صدر صاحب بھی موجود تھے، صدر جناب اسد منظور بٹ صاحب. جب لاہور رجسٹری میں ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے یہ بات کی کہ یہ 788 وکلا کے لیے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا. میں اس لیے اپنے وائس چیئرمین صدر صاحب اور موجودہ صدر صاحب جو ہائی کورٹ کے ہیں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو وکلا اندر ہیں ان کی 788 کی درخواستیں اوپر سپریم کورٹ لے کے جائیں. فار آل ٹائم ٹو کم یہ میٹر سیٹل ہونا چاہیے. آپ صرف اور صرف ایک دباؤ کے ساتھ حافظ آباد کے وکلاء کو جب اندر رکھا گیا تو اس سیکٹری جو ہے اس کی بیوی کینسر پیشنٹ ہے. دوسرا جو نوجوان تھا محمد مالک نام ہے اس کا، وہ بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا اور ان کو وہ چھوٹی جو قیدیوں والی ہے چکی اس میں رکھا گیا. اور یہ میرے پاس وہ نوٹس آئے ہیں جو چیف صاحب کے سیکٹری نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ یہ آپ نے لکھ کے دینا ہے ریزولوشن، تو اس کے بعد آپ کی اٹک سے بیل ہو. صدر صاحب ہوا ہے اس چیز کی، صدر صاحب ہوا ہے، انہوں نے ریزولوشن دیا کہ جی ہم کل میں انہی کی خاطر، ہاں جی میں یہ بات جو صدر صاحب گئے ہوئے تھے ان کی بیل کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے بیل کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو میں اس ریزولوشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہوئے آپ کا صرف اور صرف یہی مطمع نظر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ریزولوشن یا ہماری قرارداد یہ ہونی چاہیے کہ یہ شخص قابل نہیں ہے کہ اسے سپریم کورٹ لے جایا جائے، اسے اسی عہدے سے سائڈ کیا جائے. یہ نوٹ فرمائیے گا میرے صدر صاحب، یہیں سے فارغ کیا جائے، یہاں سے فارغ کیا جائے. He is not capable that he should be appointed as a judge of Supreme Court. میں یہ ساری گزارشات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے صدر صاحب اور یہ ساری جو کیبنٹ بیٹھی ہیں کہ کبھی بھی میں آپ کے ان کے وساطت سے آپ سے گزارش کروں گا
کہ جب ہم پروسیشن نکالتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایک لائن ضرور ڈرا کرنی چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی کورٹ کے پریمسز کی طرف نہیں جانا. یہ آپ وعدہ کریں، ہم نے کبھی بھی کورٹ پریمسز کی طرف نہیں جانا. ہم نے پولیس کے ساتھ دستوں گریبان نہیں ہونا. ہم اپنی مہذب لینگویج میں جو نعرہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں. ہم کسی کو گندی گالی نہیں دیں گے، ہم کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ میری آخری پرپوزل یہ ہے، کہ آج یہ ہاؤس کم از کم یہاں سے جی پی او گیٹ تک یہ مارچ کر کے اپنا جلوس ضرور نکالے. یہاں سے جی پی او چوک تک اور اناؤنس کریں، یا اس کے لیے آپ جلوس نکالیں. ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کل آپ کے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ملے، اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل بھی ملے سی جے پی صاحب کو، اور یہ بات دل میں لائی گئی. ہاں، ہمارے خلاف اگر 780 لگوانی ہے تو چیف صاحب جوڈیشل آرڈر کرے، اتھارٹی کو مس یوز نہیں کرے، جوڈیشل آرڈر کرے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل آرڈر پاس کرے. اگر پولیس کو کوئی ڈائریکشن دینی ہے کہ وکلاء کو لاٹھی چارج کرنا ہے تو جوڈیشل آرڈر پاس کرے. اگر وکلاء کو آنسو گیس اور شیلنگ کا شکار کرنا ہے تو جوڈیشل آرڈر پاس کرے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم اس کو سمجھیں گے، فیس کریں گے. انہی گزارشات کے ساتھ میں بارے دیگر تمام جنرل ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ گزارش کروں گا کہ یہ پرپوزلز آج کے ریزولوشن میں آپ امید ہے کہ اس ہاؤس کی ویل کے مطابق ضرور ڈالیں گے. اور آج خاص طور پہ ججز گیٹ نہیں، جی پی او گیٹ تک جب ضرورت پڑے گی تو ہم اسمبلی تک بھی جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جی، انہی گزارشات کے ساتھ میں بارے دیگر آپ کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت مہربانی. آج پورے پاکستان میں اسٹرائک ہے، ایوری ویئر. اور دوسری میں آپ کو یہ میری گزارش ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ ہماری ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ کا مینڈیٹ ہے، اور ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر دیں. اور انہی سے گزارش ہے کہ اگر کبھی اسٹرائک آپ یونانیمس کریں تو آپ اپنے رفقائے کار جن کو ساتھ لینا چاہے، آپ کے وائس چیئرمین ہیں، آپ کے چیئرمین صدر ہیں لاہور بار کے، پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، ان کو ساتھ لے کے، تاکہ جب بھی کبھی آپ نے کورٹ کو بھی ریکویسٹ کرنی ہے تو آپ نے وہ اپنا مہذب انداز برقرار رکھنا ہے. ہم نے جب اسٹرائک کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہم ججز کو ایک بڑی ٹیمپریٹ لینگویج میں جو کورٹ کی لینگویج ہے اس میں ریکویسٹ کرتے ہیں. انہی گزارشات کے ساتھ بارے دیگر آپ کا مشکور ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ابھی ہم اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ.